اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ نظرات فی کتب الاربعہ فی بعض کتب الحدیث، ٹھیک ہے، یعنی بعض حدیث کی کتابوں کے متعلق جو ہے ان کی گفتگو ہے، اور حالانکہ اس گفتگو کی ابتدا کرنے سے پہلے وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جیسا کہ بعض اخباریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کل ما ہوا فی کتب الاربعہ فہو ثقۃ و صحیح، ٹھیک ہے، وہ معتبر ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب قرآن مجید سے استدلال کریں یا اس کے علاوہ اور بھی مطلب طریقے سے ہمیں استنباط وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے کتب اربعہ میں وہ درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اخباری جو ہے کیا ہے، قرآن مجید کو بھی کافی نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اسے قرآن مجید کے متعلق کیا ہے، قرآن مجید وہی قرآن مجید کیا ایسا آپ استدلال کر سکتے ہیں جس پر حدیث معصوم ہو، چونکہ وہ ظنی دلالہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی اس سے واقعی یہ حکم نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک کہ معصوم کی کوئی حدیث پر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ ہم قبل اس کے کہ خود کتب اربعہ کے متعلق گفتگو کریں، پہلے ذرا سا ایک لطیف بحث ہے اس کو چھیڑ لیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو اخباریوں کی طرف دعویٰ منسوب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کتب اربعہ میں ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک یہ دعویٰ ان کا درست ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے ان کا ربط کیا ہے، کہ آپ اس بحث کو کرنا کیوں چاہ رہے ہیں، کہہ رہے اس سے ربط اس طریقے سے رجال سے کہ ان کے کہنے کا لازمہ کیا ہے، ان کے کہنے کا لازمہ یہ ہوا کہ آپ کو رجال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب جو کچھ کتب اربعہ میں ہے جب صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ کو رجال وغیرہ کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ رجال کی بحث کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ یہ دیکھیں کہ کتب اربعہ میں کون جو راوی ضعیف ہیں ان کی روایت کو کتب اربعہ سے نہیں لیں گے، جو راوی ٹھیک ہیں موثق ہیں ان کی روایت کو آپ قبول کر لیں گے۔ جب ہم یہی طے ہو گیا کہ جتنی جو کچھ ہے کتب اربعہ میں سب کے سب صحیح ہیں، تو پھر رجال کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس بحث کی کا ربط خاص ہے کس سے؟ رجال سے، بس انشاءاللہ۔ تو یہ کوئی مطلب جنبی بحث نہیں ہے، کوئی خارجی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک داخلی اور اہم بحث ہے اس علم میں۔ ایک چیز سوال پوچھوں جی، کہ جو کتب اربعہ کس نے معین کیا کہ یہی چار کتاب جو ہیں اساس ہوں گے ہمارے، یا مین شامل ہوگا کتب اربعہ ہی ہوگا، کتب خمسہ کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے، کس مشہور نے بنایا یہ؟ ایسی بات نہیں ہے کہ بس یعنی صرف اور صرف کتب اربعہ ہی ہیں، نہیں، کتب اربعہ کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں، جیسا کہ وسائل الشیعہ کے بارے میں ہے، کتب اربعہ سے بھی انہوں نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 70 ہماری حدیث کی کتابیں ان سے ہیں، مگر مشہور یہ ہے کہ کتب اربعہ میں غالباً ہم شیعوں کی حدیثیں اس میں مذکور ہیں، موجود ہیں۔ یہ ہم میرے خیال سے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ پڑھ سکیں، اور بہت بحث آسان ہے انشاءاللہ۔ کہ قبل ان نتحدث عن کتبنا الحدیثیہ نشیر الی الدعوى المنسوبہ الی الاخباریین، قبل اس کے کہ ہم گفتگو کریں کتب حدیثیہ کے بارے میں، یعنی جو حدیث کی ہماری کتابیں ہیں ان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو اخباریوں کی طرف دعویٰ منسوب ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کتب اربعہ میں وہ سب صحیح ہے۔ کتب اربعہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی یہ تہذیب، من لا یحضر الفقیہ، استذکار، جو سب سے پہلے بولنا تھا وہ بھول گیا، کافی، سب سے پہلے اس میں جو ہے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ والتی تقول بصحت کل ما هو موجود فی کتب الاربعہ، یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس میں دعوے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں وہ سب صحیح ہے۔ اے الکافی والفقیہ والاستبصار اور تہذیب والاستبصار، تہذیب و استبصار یہ شیخ طوسی کی ہے، ٹھیک ہے، فقیہ یعنی ملا الفقیہ یہ شیخ صدوق کی ہے، اور کافی جو ہے وہ کلینی صاحب، واضح انشاءاللہ۔ جی، ان کل ما هو موضع فی تلک الکتب صحیح ولا حاجت الی اعمال تحقیقات سندیہ فیہ، ٹھیک ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں موجود ہے وہ سب کے سب کیا ہے، صحیح ہے، اور ہمیں اس کی سند کے متعلق گفتگو کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ ان کی تہذیب ہے، اس میں سبھی چیزیں صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ شیخ سب میں چاروں کتابوں میں کہہ رہے ہیں۔ چاروں کتابوں، جیسے شیخ طوسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، شیخ طوسی کی ہے، شیخ طوسی کے بارے میں یہ ہے نا کہ وہ کسی سے نہیں لیتے روایت، جو
جس کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں یہ فقہ ہے تو فقہ بھی ہوتا ہے، پھر اپنی کتابوں میں وہ ضعیف روایت کیوں داخل کریں گے؟ یہی بات ہے، اپنے حساب سے اسی بات کو تو مطلب بیس بنا کر اخباری کہتے ہیں، چونکہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ اخباری کیوں ایسا کہتے ہیں. سنیے، ابھی ایسے نہیں کہ بس دعویٰ ان کا دعویٰ ذکر کر کے دلیل دے دیں گے، نہیں، اخباریوں کی دلیل بھی ذکر کریں گے کہ اخباریوں کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ کتب اربعہ میں صحیح ہے. کہہ رہے اصل میں جو ان کے مؤلفین ہیں انہوں نے مقدمات میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں کہ جن سے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اور اس کی جھلک ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کس میں؟ جیسا کہ اس میں تفسیر علی ابن ابراہیم کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، ہے نہیں، نجاشی کے متعلق پڑھا تھا کہ جو کچھ ہم نے لیا ہے وہ سب کیا ہے، کسی ثقہ کے ذریعے سے ہی لیا ہے نہیں. تو ابھی دیکھیے، ابھی وہ بتائیں گے اس بات کو کہ کیسے اخباری کو اس بات کا اندازہ ہوا، یا بعض علماء نے جو دعویٰ کیا وہ اس وجہ سے چونکہ مقدمے میں ان لوگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فقط موثق سے ہی روایت کرتے ہیں. سنیے، ہاں دیکھیے، ابھی اگلی عبارت یہی ہے، وَيَسْتَنِدُ أَصْحَابُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ تَارَةً إِلَىٰ بَعْضِ الْعِبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مُقَدِّمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّن تِلْكَ الْكُتُبِ. اور کہہ رہے کہ ان کی سند کیا ہے، دلیل کیا ہے. یہ جو اخباری دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے ان کتابوں میں وہ صحیح ہے، ان کا دعویٰ کیوں ہے ایسا کہتے ہیں کہ بعض وقت تو دلیل کے طور پر یہ کیا کہتے ہیں، انہی کتابوں کی بعض عبارتوں کو ذکر کرتے ہیں. وَيَسْتَنِدُ أَصْحَابُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، یہ جو اس دعوے کے اس دعوے سے مراد کیا ہے، کون سا دعویٰ کہ جو کچھ احسنتم. اصحاب هذه دعویٰ کون ہے، اس دعویٰ کر اخباری ہیں. احسنتم، تو یہ دلیل کے طور پر تارتن یعنی کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ الی بعض الأوائل الواردة فی مقدمۃ کل واحد من الکتب الاربعہ، کہ ان چاروں میں کتابوں کے جو مقدمے ہیں ان میں کچھ ایسی عبارتیں موجود ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ جو یہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس میں نقل کیا ہے وہ سب صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک دلیل یہ. وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ اب آگے ذکر کریں گے وَأُخْرَىٰ کہہ کے، وَهَذِهِ الدَّعْوَةُ إِذَا إِن شاء اللہ تعالیٰ عند تعارض تلك الكتب. اب کہہ رہے کہ اب یہ جو بحث ہے ہم اس کے متعلق گفتگو کریں گے کب، جب ہم الگ سے کافی کے متعلق گفتگو کریں گے، ملحظ الفقی کے متعلق جب فصل قائم کریں گے تو اس میں ہم آپ کو ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے مقدمے میں بات. اور وَأُخْرَىٰ کیا مطلب ہے، یہ عطف ہے کس کی طرف، پہلے کی طرف، یعنی تارتن الی بعض الابائر و تارتن اخرى. اور کبھی کبھی جو ہے دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ الی بعض الوجوہ التی تعم جمیع الکتب الاربعہ، کہ بعض ایسی وجوہ ہیں، بعض ایسی دلیلیں ہیں کہ جو تمام کی تمام کتب اربعہ کو شامل ہیں، بدون اختصاص ببعضها، یہ خاص نہیں ہے کسی بعض سے. ٹھیک ہے، من قبیل الوجوہ التي تمسک بأصائل الوسائل فی بعض الفوائد التي سجل فی آخر کتابه، جیسے مثال کے طور پر وہ وجہ کہ جو ذکر کیا ہے صاحب وسائل نے اپنی کتاب کے ثانی کتاب اس میں کہتے ہیں وسائل الشیعہ کے آخر میں جو مقدمے انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو 21واں اور 22واں مقدمہ اس حوالے سے ہے. تو اس 22واں مقدمے انہوں نے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، ان میں جو باتیں ذکر کی ہیں ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چاروں کتابیں ان سب کا اعتبار جو کچھ ہے ان میں سب صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے گا، اب ان میں سے یہ تو بہت سارے مطلب فوائد انہوں نے ذکر کیے ہیں، یعنی یہ 22 فوائد ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے، 21-22. فَإِنَّهُ ذَكَرَ 22 وجہاً لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ. سوچیے ایک دو دلیل نہیں ہے. کیوں مطلب آج اتنا زیادہ دعوے کے ساتھ کہا جاتا ہے، وہ اس پہ کیونکہ 22 جو ہے وہ کیا انہوں نے 22 دلیلیں ذکر کی ہیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ سب درست ہے. سنیے، اچھا ان میں سے ہم سے 22 کو نہیں مناقشہ کریں گے، ان میں سے جو سب سے قوی تر ہے، دیکھیں جب قوی تر کو ہی ہم رد کر دیں گے جو سب سے بڑا ہے تو باقی کو بھی سمجھ لیجیے ہم رد کر چکے ہیں، ہے کہ نہیں. وَلَعَلَّ أَقْوَاهَا هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، ان میں ان 22 مغوں میں سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ پہلی والی دلیل ہے، وجہ اول ہے. جو 22 وجہ ذکر ان میں سب سے پہلی وجہ، ٹھیک ہے، جو کہ سب سے قوی بھی ہے، وہ کیا ہے کہ یرجع الى محصله الى ان اصحاب الائمہ علیہم السلام قد بذلوا جہودا واسعہ فی ضبط الاحادیث. ٹھیک ہے، دلیل سنیے ان کی کیا ہے، کہہ رہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کتب اربعہ میں جو کچھ ہے درست ہے. گردن میں درد ہے تو وہ لے لیجیے کتاب، یہ اس پہ رکھ لیجیے. ہاں سنیے، تو انہوں نے کیا کیا، کہہ رہے کہ دلیل کیا ہے ہماری، وجہ یہ ہے کہ ان اصحاب الائمہ، ٹھیک ہے، ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے قد بذلوا جہودا واسعہ فی ضبط الاحادیث، حدیث کو ضبط کرنے میں، لکھنے میں بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا کیا ہے. ٹھیک ہے، والحفاظ علیہا الی زمن المحمدین الثلاثہ، اور اس طریقے سے اس کے اوپر کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے میں
والحفاظ علیہ علی زمن المحمدین الثلاثہ، یہ جو محمدین ثلاثہ ہیں جن کی کتابیں اربعہ ہیں، یہ 3 محمد ہیں اور 4 ان کی کتابیں، چونکہ تہذیب و استفسار محمد بن حسن الطوسی کی 2 کتابیں ہیں، ہے نہیں؟ یہ اچھا، اس کے علاوہ سے یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کی 2 کتابیں ہیں، اور بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ نہیں، یہ دراصل ایک ہی کتاب ہے، تہذیب و استفسار، سمجھ رہے ہیں کہ استفسار کیا ہے، یہ تہذیب ہی کا سمجھ لیجیے وہ ہے، کچھ جز ہے، الگ سے کوئی کتاب نہیں، یہ بھی ایک دعویٰ پایا جاتا ہے، یہ بھی اخباریوں کا دعویٰ نہیں، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے۔ سنیے، وقام المحمدون بدورهم بتدوین تلك الاحادیث واخراجها ضمن کتب جدیدہ باسم الکافی ومن لا يسر الفقیہ والتہذیب والاستفسار، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو محمدین ثلاثہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا، بتدوین تلك الاحادیث، وہ جو اصحاب ائمہ کی حدیثیں تھیں ان کو لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، وہ اخراج ضمن کتب جدیدہ، اور اس کو الگ دیکھیے اب کیوں آپ کے بات کے بیچ وہ ہو گیا کہ کیوں ان یہی 4 ہیں، تو اصحاب ائمہ جو حدیثوں کو اپنے پاس یاد رکھا کرتے تھے، کہیں کوئی چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے، کوئی کس طریقے سے، مطلب اس کو اہمیت دی جاتی تھی، تو ان تینوں نے کیا کیا، چونکہ اصحاب یہ سب کیا ہے ائمہ معصومین کے زمانے میں مطلب کہ بہت قریب سے قریب تک تھے، خود شیخ صدوق، آپ کو شیخ کلینی، یہ سب غیبت کے زمانے میں تھے، ٹھیک ہے، تو ہاں حسن تو ان لوگ کا بہرحال اصحاب ائمہ معصومین سے جو کیا ہے رابطہ تھا، کسی کا 1-2 واسطے سے تھا، کسی کا ڈائریکٹ تھا، ایسا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ جو حدیثیں ائمہ معصومین کی اصحاب کے ذہن میں یا پھر کہیں پہ لکھی ہوئی موجود تھی، ان کو کتابی شکل دی، ٹھیک ہے، وہ ضمن کتب جدید، نئی کتابیں ضرور، اب اس کتاب کا کیا نام رکھا، شیخ کلینی نے کیا تو اس کا نام رکھا الکافی، ٹھیک ہے، شیخ صدوق نے کیا تو من لا يسر الفقیہ، اور اس طریقے سے شیخ طوسی نے تہذیب اور استفسار، واضح انشاءاللہ جی۔ وَهَذَا الْاهْتِمَامُ الْأَكِيدُ يُوَلِّدُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْعِلْمُ بِصُدُورِ الْأَحَادِيثِ الْمُوضَعَةِ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ، اور یعنی ان کا یہ اہتمام برتنا، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کو ضبط کرنا، لکھنا، ٹھیک ہے، اور حفاظت کرنا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ حدیثیں جو کیا ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں، اور جو کچھ ہے لکھا انہوں نے وہ کیا ہے، وہ صحیح لکھا ہے۔ کیوں صحیح لکھا ہے؟ اس لیے کہ محمدین ثلاثہ نے کیا کیا، جو حدیثیں لکھی وہ اصحاب ائمہ معصومین سے لی، ٹھیک ہے، اور اصحاب ائمہ معصومین کیا کرتے تھے، پوری کوشش کیا کرتے تھے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کو من و ان جو کیا ہے ذکر کر دیں، لکھ دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہی حدیثیں لکھی، الگ سے کچھ نہیں لکھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ علم ہے، یہ حدیثیں معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور یہ اخباریوں کا دعویٰ ہے نا؟ ہاں، شیخ صدوق کی اتنی ساری کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، سنن الاخبار ہیں، یہ بھی تو حدیث کی کتابیں، تو من لا يحضر الفقیہ کو وہ اہمیت کی، باقی وہ کون؟ یہ من لا يحضر الفقیہ ان کی سب سے بڑا موسوعہ مانا جاتا ہے کتاب میں، وہ سب ہے کہ مطلب اس میں مختصر ہے، ان من لا يحضر الفقیہ میں ساری وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جی ہاں۔ وَهَذَا الْاهْتِمَامُ الْأَكِيدُ يُوَلَّدُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ الْعِلْمُ بِصُدُورِ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضِعَةِ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ، واضح انشاءاللہ جی۔ وَهُنَاكَ عِدَّةُ شَوَاهِدٍ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهَا لِإِثْبَاتِ الْاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ تَأْتِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اور بھی بہت ساری شواہد ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کہ جس کو ہم اس اہتمام کو کہ جو مطلب اصحاب ائمہ معصومین بتا کرتے تھے، اس اہتمام کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ قسم ثانی میں ان چیزوں کو ذکر کریں گے جب ہم کتابوں کا الگ الگ سے ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، تو سب سے بڑا دعویٰ جو 22 وجہیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو کچھ ہے کتب اربعہ میں صحیح ہے، ان میں سب سے بڑا دعویٰ جو ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَرْفُضُ دَعْوَى صِحَّةِ جَمِيعِ حَدِيثِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ أَشَدُّ الرَّفْضِ لِوُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ نَصُونَ، اور کہہ رہے کہ ہم یہ جو دعویٰ ہے کہ جو کچھ کتب اربعہ میں وہ صحیح ہے، ہم اس دعوے کو سخت طریقے سے کیا ہے رفض کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے پاس بھی اس پہ کچھ دلیلیں ہیں جس کو ہم متعدد باتیں اس میں ذکر کر رہے ہیں، سنیے۔ سب سے پہلی بات کہ ان الاہتمام الاکید من قبل اصحاب باحادیث اہل البیت علیہم السلام لا یولد الیقین بصحت جمیع الاحادیث التي نقلوها
بل اخصى ما يوجبه العلم بأن جميعها ليس باطلا اذ الاهتمام الاكید لا يتلائم وبطلانها جميعا. ٹھیک ہے. کہ آپ نے کیا کہا کہ اصحاب معصومین علیہ السلام بہت زیادہ اہتمام برتتے تھے, اہمیت دیتے تھے ائمہ معصومین کی حدیثوں کو, اس کو حفاظت کیا کرتے تھے. تو کہہ رہے ٹھیک ہے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں, آپ کا یہ دعویٰ ہمارے سر آنکھوں پر, مگر یہ بتائیے کہ اگر اس دعوے کو ہم تسلیم بھی کر لیتے ہیں پھر بھی آپ ہماری بات پھر بھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اس سے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اصحاب معصومین علیہ السلام کا احادیث کو اہمیت دینا اور اس کو حفاظت سے لکھنا, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک خاص طریقے سے خیال رکھنا, اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا. یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہمیت دیتے تھے, لیکن یہ ثابت ہوتا ہے جو کچھ کتب اربعہ میں ہے 6000 سے زیادہ حدیثیں وہ سب کی سب صحیح ہو جائیں گی. آپ کوئی ایسا دعویٰ میرے سامنے پیش کیجئے کہ جس سے یہ لگے کہ جتنی حدیثیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. یہ بات تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصحاب معصومین علیہ السلام اپنے ایمان و ایقان کے ذریعے سے اہمیت دیا کرتے تھے, لیکن اس سے یہ تو نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے کتاب میں سب کے سب صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ حدیثیں جو کیا ہوں ضعیف بھی پائی جاتی ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ فقط اہمیت دے دینا اس بات کا دلیل نہیں ہے کہ جو کچھ ہے کتاب میں سب کے سب صحیح ہے. ہاں یہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مثلا مثال طور پر اس سے کہا جائے زیادہ تر حدیثیں جو کیا ہیں درست ہیں, صحیح ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے, مگر میاں بالمیاں صحیح ہے یہ وہ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں دو اشکال بنتے ہیں, یا تو پھر شیخ توسی کے اوپر جو مولوی ہیں ان کے اوپر بنے گا, یا پھر ان کے اوپر بنے گا جو اصحاب ائمہ ہیں ان کے جواب سے جو انہوں نے جواب دیا. ہماری بات ابھی ان کے حوالے سے کتب اربعہ کے حوالے سے. جی کتب ہاں ضروری نہیں کہ سب کے سب صحیح ہوتے. تو یہی اشکال ہے, یہی اشکال ہے. بلکہ آگے ذکر کریں گے کہ خود جو صاحب کتب ہیں, اب آگے ذکر کریں گے, خود ان کے دعوے سے نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے سب کے سب صحیح ہے. ابھی دیکھیے نا آگے ان کا کئی مطلب نقاط ذکر کریں. تو پہلی وجہ ہے, پہلی وجہ یہ کہ آپ کے دعوے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں ائمہ معصومین کی حدیثوں کا اہمیت دیا کرتے تھے اصحاب, اس کو لکھا کرتے تھے, لیکن یہ کہیں سے ثابت ہو کہ جو کچھ لکھا کرتے وہ سب صحیح ہے نہیں. ان الاہتمام الاکید من قبل الاصحاب حدیث اہل بیت, احادیث اہل بیت علیہ السلام کا اصحاب کی طرف سے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اہتمام دینا, اہمیت دینا, لا یولد الیقین بصحت جمیع الحدیث, اس سے اس بات کو یقین نہیں ہوتا کہ جو کچھ حدیثیں ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں کیا ہیں صحیح ہو جاتی ہیں, التی نقلوها, جس کو انہوں نے نقل کیا ہے. بل اقصى ما یوجبه هو العلم بان جمیع ليس باطلا. ہاں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے نقل کیا ہے وہ سب باطل نہیں ہے سب کا سب, یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے بات انشاءاللہ. اذ الاہتمام الاکید لا يتلائم وبطلانها جميعا, اس لیے کہ بہت خاص طریقے سے اہمیت دینا یہ سازگار نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہوتا کس کے کہ سب کے سب باطل ہوں. ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ سب کے سب باطل ہو, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں قبول کرتے کہ سب کے سب جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہو. ٹھیک, علماء میں ایسی صلاحیت نہیں کہ ان میں سے جو صحیح نہ لگتا آج کے جو علماء ہیں ان میں ایسی صلاحیت نہیں کہ جو صحیح ہے ان کے نزدیک اسے الگ کر کے ضعیف. پھر وہی بات ہے نا, پھر یہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ شیخ توسی کے بعد سے لے کر یہ سارا سلسلہ اب ختم ہو جاتا ہے. پھر سب جو ہے وہ کیا ہے مثلا یعنی سب کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ نہیں کرتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے نا وہ مبنائی فرق ہو جاتا ہے. آپ کا مبنا ایسے پہ تو سمجھ رہے ہیں؟ استنباط ہے. ہاں یہی استنباط ہے. یہ ہے تو اس کو آج کل جو فتویٰ میں اختلاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو یا کوئی کسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتا ہے, دوسرا مجھ سے اسی حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جیسا کہ ابھی اس سے پہلا شیخ الحدیث کے جو قائل ہیں وہ شیخ الحدیث والی حدیث کو کیا کرتے ہیں بیس بنا کر فتویٰ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا یہ مبنا ہے, اور جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ شیخ الحدیث والی جو حدیث سے پہنچتی ہے اس کو حسن تو آزاد ان شاء اللہ. تو آج کے علماء کرتے ہی یہی ہیں, مگر کیا پھر مبنائی فرق ہو جاتا ہے. دوسری بات جس کی وجہ سے آپ کا ہم دعویٰ رد کر رہے ہیں وہ کہ ان اصحاب الکتب الاربع انفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الاحاديث الموضوع فيها فكيف يتوقع من القطع بذلك. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا کہ مدعی چست نہیں, مدعی سست اور ہاں گواہ جو ہے کیا چست, یہ والی بات ہو جائے گی. کیا کہ خود کتب اربعہ کے جو مؤلفین ہیں
ہے نا. ان کے دعووں سے یہ نہیں لگتا ان کو قطع حاصل ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنا کہ ہاں دیکھیں ان اصحاب الکتب الاربعہ انفسهم لا قطع لهم صحت جمیع الاحادیث الموضوعہ, خود ان کو اس بات کا قطع نہیں ہے کہ جو کچھ کتب حدیث میں اور ان کی کتابوں میں ہے وہ سب کے سب صحیح ہیں. فکیف یتوقع منا القطع بذلک, بس جب ان کو قطع نہیں ہے تو آج ہم کو 1400 سال کیسے قطع ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے. انہوں نے نہیں کہا نہیں جو اس کے مولوی نہیں دیکھیے عبارتیں کچھ ابھی آگے ذکر کریں گے, ہے نا, کچھ عبارتیں ایسی ہیں کہ جس سے پڑھنے سے لگتا ہے ہاں, تو جہاں یہ ہے وہیں سامنے والے کو یہ بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ گویا یہ بات یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے سنیے گا اب ایک بات سنیے. والذی یدل علی عدم حصول القطع لهم ان الشیخ طوسی یناقش فی بعض الاحادیث التي سجلها فی کتابہ. اب سنیے, اب ہماری بات پر دلیل کہ خود شیخ طوسی وہ ہے نا محمدین ثلاثہ میں سے, کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں خری نہیں کی ہیں, تو خود شیخ طوسی جب حدیثوں کو نقل کرتے نا تو بعض اپنی کتاب کے بعض حدیثوں میں وہ خود کیا کرتے ہیں, مناقشہ کرتے ہیں, اشکال کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق. تو کہہ رہے کہ جب ان کو اپنی موجودہ اپنی کتاب میں جتنی حدیثیں وہ سب کی صحت کا یقین ہوتا تو پھر وہ کیوں مناقشہ کرتے, کیوں اس پر اشکال کرتے, کیوں بحث و گفتگو کرتے. ان کا بحث و گفتگو کرنا, اشکال کرنا, مناقشہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ان کو اس بات کا قطع نہیں ہے, ورنہ اگر قطع ہوتا تو بس لکھتے اور ختم, ہے نہیں. ان الشیخ طوسی یناقش فی بعض الاحادیث, بعض حدیث میں خود وہ مناقشہ کرتے ہیں اللہ سجل فی, جس کو انہوں نے اپنی دونوں کتابوں میں ذکر کیا. وقد قمنا باستعراض بعض الشواہد فی القسم الثانی من الکتاب. انشاءاللہ ہم وقد قمنا باستعراض بعض الشواہد فی القسم الثانی من الکتاب, اور ہم نے جو کیا ہے کتاب کی قسم ثانی میں بعض شواہد اس کے متعلق جو کیا ہے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات ان بناء علی قطعیت جمیع ما فی الکتب الاربعہ لا تبقى حاجۃ لتسجیل الشیخ طوسی والصدوق للمشیخہ فی آخر کتابہما. اور دلیل سنیے, کہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں, صحیح ہیں, قطعی ہیں, ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو سند وغیرہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر سب کے سب صحیح ہیں تو پھر آخر میں اسی کتاب کے آخر میں ان شیوخ یعنی شیخ طوسی نے یا بقیہ نے انہوں نے کیوں جو کہ اپنے مشیخہ کو ذکر کیا ہے, اپنے سلسلے سند کو ذکر کیا ہے. بات ہے انشاءاللہ. مشیخہ کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو خود جو ہے کیا اس بات کا جزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان بنا علی قطع جمیع مفروض بربا لا تبقى حاجۃ لتسجیل الشیخ طوسی والصدوق للمشیخہ فی آخر کتاب میں. اس کی حاجت یہ ہو سکتی ہے نا کہ ایک حوالے کے بطور انہوں نے ذکر کیا یہ ہے نا, جیسے میں نے کہ اگر انہیں یقین نہیں ہو تو کیوں ذکر کیا, تو اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ حوالہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے لیا ہے تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو جائے کہ ہاں اس لیے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں تو مشیخہ کا ذکر کرنا ہی مطلب کیا ہے کہ قطعی نہیں ہے. جیسے مشیخہ دیکھیں مشیخہ کیا ابھی میں نے کیا پڑھا ہے کہ ان کے جو استاد تھے انہوں نے کوئی کتاب دی, کہا کہ اسے نقل کرو, تو اس سے جزم تھوڑی ہو جاتا ہے. مشیخہ خود محل گفتگو ہے کہ آیا مشیخہ یعنی شیخ الحدیث کا وہ قطعی, وہ اس سے قطع تھوڑی آ جاتا ہے. قطع تو تب ہوگا کہ جب کوئی اصحاب معصومین علیہ السلام سے وہ کوئی یہ کہے کہ میں نے امام سے سنا ہے اور وہ موثق ہو, اور اس کی وثاقت ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے مشیخہ کی. بتا دیں انشاءاللہ. وذکر طرقهما الى الاصول التي نقلها منها الاحاديث. ٹھیک ہے. بينما نجد ان الشيخ الطوسي يصرف في مشيخته باني اذكر هذه المشيخه لتخرج احاديث كتابي من الارسال الى الاسناد. دیکھیں تو کہہ رہے کہ مشیخہ کو ذکر کیا شیخ طوسی اور شیخ صدوق نے اپنی کتاب کے آخر میں. وذکر طرقهما الى الاصول, اور انہوں نے اب جو اصول ذکر کیے ہیں اس میں ہے نا, ان اصول کے پہنچنے کا جو طریقہ تھا, کس طریقے سے ان تک یہ اصول پہنچے ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے. التی نقل منها الاحادیث, کے جن کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا حدیثوں کو نقل کیا. بینما نجد ان الشیخ طوسی یسر فی مشیخته, جبکہ ہم پاتے ہیں کہ خود شیخ طوسی نے اس بات کی تصریح کی ہے اپنی کتاب میں تہذیب میں کہ بانی اذکر فی هذه المشیخہ لتخرج حدیث کتابی من الارسال, تاکہ میری جو کتاب ہے اس کتاب کے جو حدیثیں ہیں وہ ارسال سے اسناد تک کیا ہو جائیں, پہنچ جائیں. بات ان شاء اللہ. تو اس کا مطلب کیا کہ خود وہ جزم ان کو اس بات کے حوالے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے نظرات فی کتاب الکافی. ٹھیک ہے. دیکھیں ہاں
ہم نے کہا تھا کہ اصل بحث ہماری یہ فصل میں یہی تھی کہ ہم کتب اربعہ کے متعلق تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے ایک ریلیٹڈ بات تھی تو اخباری میں دعویٰ، تو یہ اگر آپ رکھیں گے ذہن میں تو کسی اخباری سے آپ مناقشہ کریں تو یہ دلیلیں پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن تو آج کل کے اخباری وہ یہ سب تھوڑی سمجھے ہوئے ہیں۔ جپٹ لوگ ہیں۔ جی کتاب اور اب یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے، سمجھ لیجئے کہ مطلب یہ جاننا بہرحال ہر حال میں ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی کتاب الکافی هو للشیخ الجلیل محمد بن یعقوب الکلینی المتوفى سنہ 328 ہجرہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب کافی شیخ الجلیل محمد بن یعقوب کلینی کی ہے، جن کی سن وفات جو کیا ہے 328 ہے، ٹھیک ہے۔ الذي الف کتابه الشریف خلال فترة 20 سنہ على ما نقل النجاشی فی ترجمته، اور جن کے متعلق کے ٹائم میں تھے نہیں شیخ مفتی سے پہلے کے لوگ پہلے۔ پہلے یہ 300 دیکھیں نا 328 میں ان کا انتقال ہے اور 329 میں غیبت کبریٰ کی ابتدا ہے، یعنی غیبت صغریٰ کے زمانے میں یہ تھے، ناصر مفتی کے ٹائم میں تھے ہاں تھے، اور غیبت پورا میں تھے، صغریٰ میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی کتاب کو 20 سال میں جو ہے کیا ہے اس کو لکھا ہے، جمع کیا ہے، جس کو نجاشی نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور کون سی کتاب ہے جو 20 سال میں لکھی گئی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ قرآن ہے کیا 3 سال میں؟ نہیں قرآن مجید نہیں بولا تھا نہیں، ایک بہت مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں جس کو 20 سال میں مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور جن کے متعلق دعویٰ بھی ہے کہ جو بھی اب شاید بتا دیں، یہ متعلق مؤلف کا دعویٰ بھی ہے کہ جو بھی صلوات پڑھے اور وہ عجل فرجہم آخر میں پڑھے تو میں اپنے اس کتاب کے ثواب میں اس کو شریک رکھوں گا۔ اب بتائیے، ان کی قبر بھی یہاں نجف میں موجود ہے، اب بتائیے ان کی قبر بھی علامہ ہلی کون سی کتاب ہے؟ صاحب غدیر علامہ امینی نے 20 سال میں یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے وہ بھی کیا ہے کہ وہ کوئی چاہتا ہے کہ یہ بہت بڑی زحمت ہے نا، یہ مطلب غدیر کے کتاب غدیر جو ہے وہ مطلب وہ اس سے سنیوں وہابیوں کو ایک دم مطلب انہوں نے کہتے ہیں نا پٹک دینا، کہ ایسا پٹکا ہے کہ پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتے اس کے حوالے سے، تو کتنی اس طریقے شاید 10 دن میں سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میرے زحمت میں وہ ہو ثواب پائے تو صلوات کے بعد عجل اللہم وہ یہ پڑھے عجل فرجہم تو شریک ہے۔ عاشا حاضر شیخ الجلیل، دیکھیں اب ان کے حوالے سنیے کتاب کافی کے متعلق، کتاب کافی کے متعلق ایک بحث بھی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ تو امام زمانہ کے دور میں تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے بحث یہ آئے بھی ضرور کہ کیا کتاب کافی کو شیخ کلینی نے امام زمانہ کے سامنے پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پیش کیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، سنیے۔ عاشا حاضر شیخ الجلیل زمان غیبت الصغریٰ و آثر سفراء العظام للناحیۃ المقدسہ وہم یہ شیخ جلیل کون؟ شیخ کلینی غیبت صغریٰ کے زمانے میں موجود تھے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب سفراء اعظام تھے امام کے خاص جو 4 سفیر تھے، ہاں ان کے بھی جو زمانے میں موجود تھے۔ للناحیۃ المقدسہ کیوں کہتے ہیں؟ وآثر سفراء العظام للناحیۃ المقدسہ، اس کا مطلب کیا ہوا ناحیہ مقدسہ کا؟ ان کی خدمت میں پیش کیا نہیں ناحیہ کہتے ہیں طرف، مقدس یعنی مقدس طرف سے، ہاں امام کے زمانے کس کے لیے کہا جائے، یہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ 4 نواب اربعہ جو ہیں امام کی طرف سے 4 بات تو ٹھیک ہے، یہ ناحیہ مقدسہ کا کیا اصطلاح ہے، اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ ہاں سنیے ناحیہ مقدسہ کیا ہے، اس پر ایک زیارت بھی ہے جس کو زیارت ناحیہ ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں، کیوں مشہور ہے؟ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو فقط امام زمانہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام کی غیبت ہوئی 5 سال کی عمر میں، ہے نہیں، غیبت صغریٰ کا زمانہ چلا 70 سال، پھر اس کے بعد جو غیبت کبریٰ، تو غیبت صغریٰ کے زمانے میں قبل اس کے کوئی نام لے کر کہے امام کے حوالے سے، ہے نہیں، نام لینا منع کیا گیا تھا کہ نام نہیں لے سکتے، ہے نا، اس دور میں ابھی بھی ہے،
نام نہیں لے سکتے. اچھا پھر جو کیا ہے مثلا کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسا مطلب کیا ہے دلالت نہ جس سے امام کے وجود کا پتہ چل جائے اس ضرورت صغرا کے زمانے میں، تو اصحاب جو تھے، جو سفراء تھے، وہ کیا کرتے تھے جب کبھی کوئی خط وغیرہ لکھنا ہو یا کچھ کرنا تو ہمیشہ ناحیہ مقدسہ کہتے تھے، یعنی ایک مقدس طرف سے یہ بات تمہارے لیے ہے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کنایتاً اشارہ کہ یہ امام، یہ مقدس طرف کوئی اور نہیں ہے، یہ امام کا وجود ہے. تو یہ ناحیہ مقدسہ فقط خاص ہے امام زمانہ کے متعلق. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے تاکہ ایک کنایہ ہے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ امام زمانہ کی طرف سے ہے اور دشمن کو پتہ بھی نہ چل پائے. سمجھ رہے؟ ہاں، تو یہ ایک کوڈ تھا یہ اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز ہے تو آخر میں ناحیہ مقدس آپ کو اکثر مل جائے. زمانہ کی حالات سے نہیں پڑھی ہے تو اس میں اکثر آپ کو یہ مل جائے گا، جس کی سب سے بڑی دلیل کیا ناحیہ ذات ناحیہ ہے. بات ہے ان شاء اللہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اکثر ہو سکتا ہے سوال وغیرہ ہو آپ سے. امام کے زمانے میں جو عالم تھے جس سے امام نے کہا تھا کہ اسے لے لو، ساری روایتیں جو اور اس کے بعد عقیدے کو مطلب بہت پڑھے لکھے تھے، نواب کے زمانے میں تھے، نواب کے زمانے میں. ہاں وہ بہت مشہور، کافی ہمیں مالدار اور پڑھے لکھے بتا رہا ہوں. کتاب بھی تھی اس کا نام تھا جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے ابھی حمزہ شلمغانی. شلمغانی شیعہ تھے، بہت بڑے فقیر تھے. شلمغانی کتاب ہے شلمغانی بیعت بیعت. یہ مطلب ان کے بہکنے کی وجہ بھی یہی تھی. یہ ہاں یعنی یہ ہوتا نا ان کو پورا وہ تھا کہ اگر کبھی کوئی سفارت وغیرہ کی بات ہوئی، وکیل بننا ہو تو مطلب ہم ہی بنیں گے امام کے. تو یہ نہ بن کے جب تیسرے نائب بن گئے حسین بن روح نوبختی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے بھٹک گئے. سنیے آئے گی بات آئے گی. دیکھیے تو یہ چار جو ہیں وہ ہیں ابو عمرو عثمان بن سعید الاسدی، ابو جعفر محمد بن عثمان، الشیخ ابو القاسم حسین بن روح النوبختی، الشیخ ابو الحسن علی بن محمد السمری. ٹھیک ہے، اوپر تو دو باپ بیٹا ہیں، ہے نہیں؟ حسین بن روح نوبختی بہت آسان ہے، ان کے حوالے سے عریضہ وغیرہ لکھا جاتا ہے. ہاں آخر میں علی بن محمد السمری ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ زمانہ کس کا ہے بتا سکتے ہیں؟ حسین بن روح نہیں، ان کا ہے ابو جعفر محمد بن. سب سے بڑا زمانہ زیادہ زمانہ علی بن محمد السمری کا. 40 سال والے تھے. ہاں جن کے بعد بس ان کا انتقال ہوا اور جو کیا ہے غیبت ختم ہو گئی. ان الکلینی آثر هؤلاء المشایخ الکرام وتوفى قبل وفات السفیر الرابع بسنہ اور فی سنۃ وفاتہ. اب آئیے ہماری غیبت صغرا کبرا میں جو مطلب ان کے بعد فوراً کبرا ہو گئی، اسی وجہ سے ہوئی کہ کوئی پانچواں ان کو نہیں ملا ایسا مومن، یا پھر اللہ نے یہ مصلحت پروردگار عالم ہے. بالکل کہہ رہے کہ ہاں دیکھیے اب رہی بات ہماری بحث شیخ کلینی کے متعلق ہے. تو جہاں تک شیخ کلینی کی بات ہے تو شیخ کلینی یہ جو مشائخ کرام تھے چار ان کے زمانے میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ توفى قبل وفات سفیر رابع، اور سفیر رابع کی وفات سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک سال یا اسی سال جس سال ان کا انتقال اس سال ان کا بھی انتقال ہو گیا. والکافی مرکب من ثلاثۃ اقسام. جہاں تک رہی کتاب کافی کے متعلق تو کافی کے جو مؤلف ہیں شیخ کلینی ان کے متعلق خود کافی کے متعلق دیکھیے تو کافی کیا کہہ رہے کہ یہ 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، یعنی 3 چیزوں پر مشتمل ہے. الاصول والفروع والروضہ. اصول الکافی، فروع الکافی، روضۃ الکافی. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ کافی سمجھتے ہیں مطلب اصول کافی، اور اسی کو سمجھتے پوری کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اما الاصول، جہاں تک رہی اصول کی بات، فهو جزءان يبحث احدهما عما يرتبط بالعقل والجهل وفضل العلم والتوحید والمعصومین علیہم السلام من ابحاث. جہاں تک اصول کی بات ہے دیکھیے ایک مطلب اجمالی خاکہ آپ کو کافی کا دے رہے ہیں. جہاں تک اصول کافی کی بات ہے تو اس میں جو کیا ہے اس میں بحث کی گئی ہے 2 جز ہے، 2 جز مشتمل ہے. اس میں بحث کی گئی عقل و جہل کے حوالے سے. ٹھیک ہے، شروع ہی ہے. ہاں اس کے بعد جو کیا ہے علم کی فضیلت، توحید کے متعلق اور معصومین علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے اس میں بحث میں کیا ہے ایمان، کفر، دعا، قرآن مجید کی فضیلت اور اخلاق اسلامی کی فضیلت کے متعلق گفتگو کی گئی ہے. ان شاء اللہ یہ اصول کافی. فروع کافی میں کیا ہے، فهو 5 اجزاء يتضمن الاحاديث المرتبطه باحکام الفقه من صلاة وصوم والى اخره. فروع کافی میں جیسے فروع دین کے متعلق گفتگو ہے، نماز روزہ وغیرہ. واما الرضو واما الروضہ، جہاں تک روضۃ الکافی ہے تو فتقع فی جزء واحد، یہ ایک جز میں ہے. ٹھیک ہے، ان کا ویسے اس طرح بھی آسان ہے یاد کرنا. اصول کا فروع ہے، جیسے ہمارے بچپن میں یاد کیا تھا نا، اصول الدین اصول الدین.
ہاں اصول دین میں وہی 5 چیزیں ذکر ہیں ہاں اور فروع میں وہی روزہ نماز حج و زکوٰۃ. جی جی بالکل. 8 جلدوں پر مشتمل ہے. تو 2 جو ہے وہ کیا ہے اصول میں، اور 5 جو ہے وہ کیا ہے فروع میں، اور 1 جلد جو کیا ہے روضۃ الکافی. وتتضمن بعض مواعظ اہل بیت وخطبهم وبعض القضاء التاریخیہ المرتبطہ بهم. اس میں کیا ہے مواعظ اہل بیت علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، ان کی خطبے ہیں، اور جو ہے وہ بعض تاریخی قضیوں پر انہوں نے اس پہ میں ذکر نے کیا. روضہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا ایسے، اور بھی کیا روضے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہنا ہے. ایک روایت جو ہے یہ 2 پیج کی. یہ تو دیکھیں خطبات کیا ہیں، ہے سمجھ میں نہیں جو امام نے نصیحتیں کی ہیں وہ سب ہے. 1.5 پیج پورا ٹیپ پورا بالکل پیج کا وہ جو روضہ ہے. صحیح ہے. اب آئیے وهناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي نشير إلى بحثين منها ضمن نقطتين تاليين. ٹھیک ہے، کہہ کہ یہاں پر کچھ باتیں ہیں کہ جو خود کافی کتاب کافی سے متعلق ہیں، ہم اس کو 2 باتوں میں سے ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات قیل بأن جميع احادیث الکافی صحیح و معتبر. ایک قول یہ ہے کہ جو بھی حدیث کافی میں ہے وہ سب کے سب صحیح اور معتبر ہے. وصدل شیخ نوری علی ذلك بأربعة وجوه نذكر منها 2. شیخ نوری نے 4 کی حسین نوری، ہاں محدث نوری، ٹھیک ہے، ہاں شیخ نوری کہتے ہیں، محدث نوری یہ کہتے جو عباس قمی کے استاد ہیں. ہیں. جی 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 حسن تو محدث نوری حسین نوری ایک ہی آدمی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جو کیا ہے 4 دلیلیں ذکر کی ہیں اس بات کے اوپر کہ حدیث جو بھی حدیث کو کافی میں ہے وہ سب کی سب صحیح و معتبر. ہم ان میں سے 2 کا ذکر کریں. پہلی بات یہ کہ ان الکلینی کان معاصر للسفراء الاربعہ. جو بھی ہم نے سوال ذکر کیا تھا کہ کیا کتاب کافی، اس پر میری ایک ویڈیو بھی ہے کہ کیا کتاب کافی ہے شیخ کلینی نے امام زمانہ کے سامنے عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک بات ابھی شیخ نوری نے اسی کو دلیل بنایا ہے کہ کیسے کتاب کافی میں جو کچھ سب کے سب معتبر ہے. کہہ رہے کہ ان الکلینی کان معاصر للسفراء الاربعہ الکرام. ٹھیک ہے، یہ چاروں جو سفیر تھے امام کے سب کے زمانے میں رہے. ٹھیک ہے. ومن البعید جدا عدم عرض لکتاب علی احدہم خصوصاً. اور یہ بات بعید ازخل ہے کہ شیخ کلینی 4 سفراء کے درمیان میں کے زمانے میں رہیں اور جو کتاب ہے ان کی اپنی اس کتاب کو ان 4 سفراء کرام کو ذکر کے سامنے ذکر نہ کریں، ان کو نہ دکھائیں. ٹھیک ہے حضرت لکتاب علی احدہم خصوصاً. وان الکلینی قد الف کتابہ لیکون مرجعا للشیعہ علی ما صرف فی المقدمہ. خاص طور سے اس وقت کہ جب کلینی ایسی دیکھیں ایک عام کتاب لکھ دینا الگ سی بات ہے، خصوصاً ایسی کتاب لکھ رہے ہیں کہ جس کتاب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب مرجع شیعہ ہے، یعنی کل چل کر شیعوں کو کوئی حدیث وغیرہ ضرورت ہو تو وہ کافی ریفرنس کے طور پر رجوع کریں گے، اور اس کتاب کو کیا کریں گے وہ پیش نہ کریں سفراء اربعہ اور وہ امام زمانہ. اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یقیناً جب امام کے زمانے میں رہے ہوں تو انہوں نے سفراء اربعہ میں سے کسی کو دکھایا ہوگا اور انہوں نے امام زمانہ کو اس کتاب کے بارے میں دکھایا. وعرض الکتب علی احد السفراء کان امرا متعارفا. رہی بات یہ دیکھیے ایک تو بات یہ کہ یہ چونکہ اتنی اہم کتاب لکھنا اور اس کو سفراء کتاب کو نہ دکھانا اور ان کے جیسے امام کو نہ دکھانا یہ بعید ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں متعارف یہ تھا کہ لوگ اپنا معمولی سا کوئی سوال ہوتا تھا تو وہاں کر سفراء کو پیش کرتے تھے. خط وغیرہ امام خط و کتابت کا زمانہ تھا، معمولی سی باتیں جو کہ آپ مل جائیں گے آپ کو کہ امام کو لکھ کے بھیجا کرتے تھے اور امام جو کیا اس کا جواب بھیجا کرتے تھے لکھ کے ذریعے سے اپنی مہر کے ساتھ. تو جب چھوٹی چھوٹی باتیں متعارف تھا لوگ ایسا عام طور سے کہتے تو پھر شیخ کلینی کیوں چھپ چھپا کر ایسی کتاب لکھے گا. تو یہ شیخ ندیم ولا نقصد من وراء هذا تصحيح المقالة المتداول على بعض الألسن من أنه صدر من ناحية المقدس عن الكافي كافٍ لشيعتنا. ہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ اچھا یہ ابھی اس بات کو یاد رکھیے، یہ ایک غلط مشہور ہے نا، بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہاں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مطلب امام کی حدیث ہے کہ الکافی کافی لشیعتنا، کہ کافی جو ہے وہ کتاب کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. کہہ رہے کہ یہ ہم اس دعوے سے شیخ نوری کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ الکافی کافی لشیعتنا. ٹھیک ہے، یہ ایسا مطلب نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث کوئی ایسی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ مشہور ہے. ولا نقصد من وراء هذا تصحیح المقالہ المتداول على بعض الالسن. کہہ رہے کہ اس تصحیح سے ہم کیا ہیں ولا نقصد من وراء هذا تصحیح المقالہ. کہہ رہے کہ ہم جو ہم نے گفتگو کی اس سے ہم وہ جو مقولہ ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور، ٹھیک ہے، لوگوں کی زبانوں پر کہ امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ کافی کافی ہے شیعوں کے لیے، ہم اسی تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان هذا لم يثبت،
ٹھیک ہے، چونکہ اس لیے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے امام سے کہ امام نے باقاعدہ طور پر یہ فرمایا ہے. وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ دَعْوَى حُصُولُ الْإِطْمِنَانِ بَعْضِ الْكُتُبِ عَلَى حَدِيثِ السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ. بلکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ مقصد ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ یقیناً یہ کتاب جو کیا ہے کافی سفرائے اربعہ کے زمانے میں جب شیخ کلینی رہے تو انہوں نے سفرائے اربعہ کو ذکر کیا ہوگا، ان کے سامنے دکھائی ہوگی، اور انہوں نے امام زمانہ کو یہ کتاب دکھائی ہوگی. واضح انشاءاللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. وَيُمْكِنْ مُنَاقَشَةُ ذَلِكَ. شیخ یعنی باقر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیخ نوری کی دلیل ہے کہ زمانے میں تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ دکھائیں، جبکہ سب لوگ دکھایا کرتے تھے، معمولی سے معمولی سوال کیا کرتے تھے. اس کا جواب مناقشہ شیخ فرما رہے ہیں، کہہ رہے کہ بِأَنَّ دَعْوَى حُصُولُ الْإِطْمِنَانِ صَعْبَةٌ، کہ آپ کو یہ جو دعویٰ ہے کہ اس سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، چونکہ امام سفرائے اربعہ کے زمانے میں تھے لہٰذا کتاب کافی دکھائی ہوگی. کہہ رہے کہ یہ دعویٰ یہ کہے گا نا اس سے ہم کو اطمینان حاصل ہو جانا، کہہ رہے یہ مشکل کام ہے. فَإِنَّ بَعْضِ الْكُتُبِ وَإِنْ عُرِضَتْ عَلَى السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ، ٹھیک ہے، من قبیل کتاب شلمغانی کان مستقیما الذي كان مستقیم السیرہ فی اوائل حیاتہ وألف کتابا باسم کتاب التکلیف وانحرف آخر عمرہ بسبب حسدہ للشیخ النوبختی، ٹھیک ہے، اللہ تصدیق للسفارہ دونہ وقد عرضت کتبہ بعد انحراف علی الشیخ النوبختی وقیل له کیف نعمل بکتبہ وبیوتنا منہا ملا. یہ تھوڑی بڑی لمبی عبارت ہے، اس کا مطلب مفہوم سمجھیے. مفہوم کیا ہے ترجمہ کریں گے. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے زمانے میں رہ کر سفر امام زمانہ درک کر کے کافی جو ہے نہ دکھائی جائے یہ بعید ہے، جبکہ سب لوگ ذکر کرتے ہیں. تو کہہ رہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا تو پھر بھی اس سے پوری کتاب کی وثاقت ثابت نہیں ہوتی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر صرف کتاب دکھا لینا کسی کی وثاقت کے لیے کافی ہے. تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں شلمغانی امام کے زمانے میں موجود، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اوائل میں ابتدا میں بہت مطلب امام کا معتبر اور جو ہے وہ اچھے شیعوں میں سے مانا جاتا تھا. کتاب بھی لکھی ہے تکلیف، ہے نا، اس کتاب کو دکھایا بھی، اس کی تائید بھی حاصل ہوئی ہے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو سفیر ثالث کو حسین بن نوبختی کو. مگر کیا ہوا جب حسین بن نوبختی کو امام کا سفیر چن لیا گیا تو اس بات سے ان کو جو کیا ہے تکلیف ہوئی کہ مجھے یعنی ان کو یہ لگا تھا کہ میں امام کا اگر ہونا ہو کوئی سفیر بنے گا دوسرے کے بعد تو میں ہی بنوں گا، بس وہ نہ بنے اس کی وجہ سے کیا ہوا وہ منحرف ہو گئے. تو صرف کتاب کا دکھا لینا کافی نہیں ہے. تو اب آئیے کیا دکھا لیا تو کیا کتب تکلیف میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب صحیح ہے؟ کہیں گے نہیں. تو صرف سفرائے اربعہ میں سے کسی کو کتاب کا دکھا لینا یہ اس کتاب کی صحت کے لیے کافی نہیں ہے. بتا دوں انشاءاللہ نہیں کتاب. تو اب یہ رہا، اب اس کو مفہوم ذکر کر دیں تاکہ بات وہ ترجمہ کریں. جی ہو سکتا ہے امام نے یہ کہا ہو کہ اس کے منحرف ہونے سے پہلے کی باتیں صحیح ہیں، جیسے ہم لوگوں نے پہلے یہی تو ابھی یہی بات ذکر کرنا چاہ رہے تھے، یہی بات کہنا چاہ رہے تھے کہ ہاں جب یہ کہا گیا کہ اب تو کتاب تکلیف لکھی اور اب لوگ جب یہ بات جب منحرف ہو گیا وہ تو تمام کے تمام شیعہ حسین بن نوبختی کے پاس آئے کہ ہم کیسے مطلب اس کی حدیثوں سے وہ کریں، یعنی پرہیز کریں. ہمارے گھر تو اس کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں جو اس نے ذکر کی ہے. تو یہ انہوں نے مطلب سوال لکھ کر بہت زیادہ جب سوال آیا تو امام زمانہ سے کو پیش کیا. تو امام زمانہ نے وہی جواب دیا کہ جو بنی فضال کے متعلق جواب دیا تھا. کیا تھا جواب؟ خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، کہ جو ان کا عقیدہ ہے اسے چھوڑ دو اور جو روایت کرتے ہیں اسے یہی والا جملہ تھا. ہاں وَيُمْكِنْ مُنَاقَشَةُ ذَلِكَ، ہم اس بات سے مناقشہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بِأَنَّ دَعْوَى حُصُولُ الْإِطْمِنَانِ صَعْبَةٌ، کہ اطمینان حاصل کرنے کا جو دعویٰ ہے نا یہ مشکل ہے. کیوں؟ فَإِنَّ بَعْضَ الْكُتُبِ وَإِنْ عُرِضَتْ عَلَى السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ، کہہ رہے کہ اس لیے کہ بعض ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں بعض کتابیں ہیں جو کہ سفرائے کرام پر ذکر کی گئی، یعنی ان کو اس کے سامنے بیان کی گئی، دکھایا گیا ان کو، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ان کی وثاقت نہیں ہے. اب یہ جملے معترضہ ہے. اب وہ بعض کتاب سے کیا ہے، جیسے مثال طور پر من قبیل کتاب شلمغانی، جیسے شلمغانی کی کتاب الذی کان مستقیم السیرہ فی اوائل حیاتی، اپنی زندگی کی ابتدا میں وہ کیا ہے
یہ مستقیم سیرہ تھا، سیرت اہل بیت پہ قائم تھا. وہ الف کتاباً بھی اسم کتاب التکلیف، اور ایک کتاب بھی لکھی کتاب التکلیف کے نام سے. وہ انحرف آخر عمر، جبکہ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ کیا منحرف ہو گیا. بسبب حسد ہی لشیخ نوبختی، کیوں؟ اس لیے کہ شیخ حسین بن روح نوبختی سے اس کو حسد ہو گیا تھا. اللہ کی کس بات پہ؟ اللہ تصدیق سفارت ہونا ہو، کہ انہوں نے وہ جو کیا امام کے سفیر ہو گئے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا سفارت کا، جبکہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا، اور امام کا مطلب سفیر وہ چن لیے گئے تھے، یہ نہیں چنا گیا تھا. وقد عرضت کتبہ بعد انحراف علی الشیخ نوبختی، جبکہ انہوں نے کیا کیا ہے، جبکہ اس نے اپنی کتابوں کو وقد عرضت کتبہ بعد انحراف علی الشیخ نوبختی، اس نے انحراف کے بعد اپنی کتاب کو شیخ نوبختی پہ کیا ذکر کیا، بیان دیا، کتاب و دکھایا. وقیل لہ کیف نعمل بکتب بیوتنا منہا ملا، اور ان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے جو اس کی کتابوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو کیا یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بہت ساری. فقال اقول فیہا ما قال ابو محمد الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما، کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حسین بن روح نوبختی نے کہا کہ میں اس حوالے سے وہی کہوں گا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے. کیا کہا تھا؟ وقت سال ان کتب بنی فضال، کہ جب ان سے پوچھا گیا بنی فضال کی کتابوں کے حوالے سے، ان کی حدیثوں کے متعلق. یہ میں نے ابتدا امام زمانہ کے بات ہے، یہ امام زمانہ، بلکہ امام حسن عسکری نے بنی فضال کے بارے میں جو کہا تھا وہ بھی وہی والی حدیث یہاں بھی ہوگی. فقالوا کیف نعمل بکتبہم وبیوتنا منہا ملا، جب بنی فضال کے متعلق پوچھا گیا کہ مولا وہ تو واقفی ہیں، ان کا دوسرا مذہب ہے، جبکہ حدیثیں ان کی بہت ساری ہیں، ہماری گھر جو ہے بھرے ہوئے ہیں حدیثوں سے ان کی. تو کہہ رہے ہیں کہ فقال صلوات اللہ علیہ خذوا ما روا وذروا ما رأوا، عقیدہ چھوڑ دو اور روایتوں کو لے لو. ٹھیک ہے، یہاں پہ جملہ متعزہ ختم. الا ان ذلك، اوپر سے پڑھیں کیا کہ وَإِنْ عَرَضَتْ عَلَى السُّفَرَاءِ الْكِرَامِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي حَالَةِ انْحِرَافِ صاحب الكتاب وَإِفْتِرَازِ أَنَّ الْقَائِمَ بِعَمَلِيَّةِ الْأَرْضِ أَشْخَاصٌ آخَرِينَ غَيْرُ صاحب الكتاب. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ان ذالک فی حالت انحراف صاحب الکتاب، یہ اس وقت ہے کہ جب صاحب کتاب جو کیا ہے منحرف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وَإِفْتِرَازِ أَنَّ الْقَائِمَ بِعَمَلِيَّةِ الْأَرْضِ أَشْخَاصٌ غَيْرُ صاحب، اور یہ جب ہم فرض کر لیا کہ جو کتاب عرض کی گئی ہے وہ کتاب صاحب کتاب کی طرف سے نہیں، بلکہ لوگوں نے ذکر کیا، لوگوں نے کتاب کو بیان کیا گیا جا کر کہ کتاب دکھائی امام کو کہ مولا یہ روایتیں حدیثیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے متعلق کیا کریں. تو یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر فرق ہے کافی میں اور شلمغانی کتابوں میں. خود شلمغانی نے اپنی کتاب کو نہیں دکھایا بلکہ غیروں نے دکھایا، سوال کیا امام سے. اور یہاں پر کیا ہے، خود صاحب کتاب کے متعلق ہوتے کہ کیا کلینی نے اپنی کتاب کو دکھایا یا نہیں دکھایا. بہت ان شاء اللہ فرق یہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شلمغانی یا اور جو کیا ہے وہ منحرف العقیدہ ہو گئے تھے، جبکہ شیخ کلینی اپنی آخری سانس تک کے منحرف العقیدہ نہیں تھے. وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَامِ الَّذِي يَفْتَرِضُ فِيهِ الْكُلَيْنِ فِي قِمَّةِ الِاسْتِقَامَةِ وَلَا دَاعِيَ لِلْغَيْرِ إِلَى عَرْضِهِ بَعْدَ افتراض استقامته. اور کہہ رہے کہ یہ پھر ہو بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ خود شیخ کلینی جو کیا ہے یہ استقامت اور مطلب پائیداری کی جو کیا بلند ترین منزل پر فائز تھے. ٹھیک ہے، وَلَا دَاعِيَ لِلْغَيْرِ الْعَرْضِ بَعْدَ افتراض استقامته، اور جب خود ہی وہ مستقیم العقیدہ تھے تو پھر ضرورت نہیں کوئی غیر لا کر دکھائے. وَأَنَّ ذَلِكَ، یعنی یہ کہتے ہیں نا وَأَنَّ ذَلِكَ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے. أَنَّ لَكَ هَذَا وَمَا الْغَزِّ عَنْ هَذَا يُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ أَنَّ حُصُولُ الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَا يَسْتَلْزِمُ حُصُولُ الْإِطْمِئْنَانِ بِالْمُوجِبِ الْكُلِّيِّ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَلَّفَ کِتَابٌ فَلَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ کِتَابِهِ. ٹھیک ہے، ہاں چلیے فرض کر لیجئے اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، اگر کوئی یہ اللہ کے بعد سے جو استثناء تھا کہ بھائی آپ شیخ کلینی کی بات کو کہاں شلمغانی سے آپ تعو کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں. شلمغانی منحرف العقیدہ، شیخ کلینی آخری سانس تک جو کیا ہے امام کے چاہنے والے اور مستقیم العقیدہ اور استقامت کے بلند ترین منزل پر فائز. کہاں شلمغانی جو منحرف ہو گیا تھا، لوگوں نے جا کر اس کی کتاب کو دکھایا تھا امام کو، اور یہ خود جو کیا ہے مطلب بلند ترین عقیدہ فائز تھے اور خود انہوں نے کتاب دکھائی تھی. ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے، آپ الگ جو کیا ہے قیاس کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ جواب دے تو کہہ رہے کہ چلے ہم مان لیتے ہیں، پھر بھی کسی کتاب کے کچھ حصوں کو ایک بار دو بار سفراء امام کو دکھا لینے سے پوری کتاب کی وثاقت جو ثابت نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے،
وما الغز عن هذا، چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ شلمغانی میں فرق ہے. فرض کیا کہتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہاں شلمغانی ہے کہاں شیخ کلینی ہے، مانتے ہیں اس بات کو. یمکن نہیں قال ان حصول الارض مرتين وثلاثه، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ عرض کرنا، کتاب کو جا کر دکھانا 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس کا یہ لازمہ نہیں ہوتا کہ حصول اطمینان بالموجب الکلیہ، کہ موجب کلیہ کا ہمیں اطمینان حاصل ہو کہ جو کچھ ہے کتاب میں الف سے لے کر یا تک سب کے سب جو کیا ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ كُلَّ مَا أَلَّفَ كِتَابًا فَلَا بُدَّ مِنْ عَرْضِ کتابه، اور یہ بھی ہمیں اس بات کا یہ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا کہ جو بھی کتاب لکھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، جا کر امام کو دکھائے. ہو سکتا ہے کہ لکھی اور دکھائی نہ ہو. تو مطلب یہ دعویٰ آپ نہ کیجئے کہ شیخ کلینی نے کتاب جو کہ یقیناً دکھائی ہی تھی، اور ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں نہیں مثلا میرا ماننا ہے کہ نہیں دکھائی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریے دکھائی بھی تھی تو 2-3 مرتبہ دکھا دینے سے کیا ہے پوری کتاب کی وثاقت ثابت نہیں ہو جاتی. اور انشاءاللہ. اور رہی بات یہ کہ صفحہ امام کے زمانے میں کہہ رہے صفحہ امام کے زمانے میں رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لازمہ ہو کہ دکھائی ہی ہوتی. حالانکہ یہ ایک جواب تھا. ابھی دوسرا جو جواب انہوں نے محدث مولوی نے دیا ہے اس کا جواب ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے.